ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور پروفٹ محمد اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب جنازہ دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں, یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو محمد نے کہا, پروفٹ محمد نے کہا, کیا یہودی انسان نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. اس بوڑھی عورت کی کہانی معلوم ہے کہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ اسلام بڑھ رہا ہے, ایک محمد نام کا ایسا شخصیت ہے جو سب کو اسلام میں لے جا رہا ہے, اس لیے وہ گاؤں چھوڑ کے جا رہی تھی. اس کے سر پہ گٹھری تھی اور گٹھری اٹھ نہیں رہی تھی. ایک نوجوان آیا اور بولا کہ ماتا جی میں آپ کی مدد کروں, آپ چلو اپنی گٹھری میں گاؤں کے باہر چھوڑ دیتا ہوں. عورت نے ان کو گٹھری دی اور وہاں سے نوجوان اس گٹھری کو اپنے سر پہ لیا اور گاؤں کے باہر گیا اور بولا کہ آپ ٹھیک ہے, آپ گٹھری لو, جاؤ. اس عورت نے پوچھا کہ کیسا نیک انسان ہے جو اپنے سر پہ میری گٹھری لے کے جا رہا ہے. اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو محمد کہتے ہیں. جس کے ڈر سے بھاگ رہی تھی وہی انسان اس عورت کی گٹھری کو اپنے سر پہ لے جا رہا ہے اور اس کو مدد کر رہا ہے, اور اسی دن عورت اسلام میں آ گئی. جو عورت پروفٹ محمد کے سر پہ ہمیشہ کچرا پھینکا کرتی تھی نماز کے جاتے سمے, روز کچرا پھینکتی تھی ان کے سر پہ. ایک دن جب اس نے کچرا نہیں پھینکا تو محمد جب لوٹ رہے تھے پروفٹ محمد, تو انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ عورت کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار پڑی ہوئی ہے. وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کی طبیعت پوچھی. اس عورت کو لگا کہ جس انسان کو میں نے اتنی تکلیف دی, جس کو اتنا میں نے اپمانت کیا, جس کے سر پہ میں نے کچرا پھینکا, وہ کیسا انسان ہے کہ میری طبیعت بگڑنے پہ میرا حل پوچھنے آ رہا ہے. اور وہاں پہ اسلام اس نے قبول کر لیا. نام و نسب زمین کے نسلوں میں بٹ گئے, آدم کے بیٹے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے, آئے ہیں جب سے پیش امامت کے مسئلے, سجدے ہمارے کتنے مرحلوں میں بٹ گئے. کس طرح سے قوم کو الزام میں گم رہی, جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے. اگر رہنما ہی فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا, اس کو مقصد کو نہیں سمجھا, تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیجن کو کیوں دوست دیں جنہوں نے پوری دنیا میں امن کو لایا. یہ سمجھنے کی چیز ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھی. میرے بھی من میں بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ تھے. جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے چرچا کی تو میرے من میں بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ تھے, وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئے. ایک جگہ ایسی آیت آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی اور رسول نہ بھیجے. 1,24,000 ہم نے اپنے نبی رسول دنیا میں بھیجے, جس میں سے 25 کا نام قرآن میں آیا ہے. دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی رسول نہ بھیجے ہو, اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے. اس لیے خدا کے لیے ایک شبد یوز کیا گیا ہے. گاڈ جو ہے, خدا جو ہے وہ رب العالمین ہے, اور پروفٹ محمد جو ہیں وہ رحمت العالمین ہیں. خدا ہر ایک کے لیے, پروفٹ محمد کا جو سندیش ہے وہ کسی ایک ویکتی کے لیے نہیں ہے, ایک ملک کے لیے نہیں ہے, ایک انسان کے لیے, پوری دنیا کے لیے, کیونکہ ہر ایک ویلفیئر آف دا ہول ہیومینٹی اس چیز میں آتی ہے. اس لیے اس چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں, اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں, تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے, اسلام کا جو مین, جس کو ہم گابھا مراٹھیوں بولیں, ایسنس بولیں, ہندی میں سار بولیں, وہ ہے کہ انسان ایک کیسے بہتر زندگی جی سکتا ہے اور خدا کے کیسے قریب جا سکتا ہے.